وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، جس میں سے سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول بنا کر کے اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی ہے، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پر، کس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دل کا اسباب و علاج، یعنی انسان کے جسم کے اندر جو دل پایا جاتا ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے گا جب بگڑ جائے تو۔ اسی کے بارے میں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو تو صحیح اور سچ بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، خواتین حضرات، انسان کے جسم میں جو بھی اعضاء ہوتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہوں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے زبان ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی اعضاء انسان کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر ہاتھ موجود نہیں ہے یا ہاتھ ہے لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے تو ایسا انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں ناقص ہوں یا میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں جو ایک ہاتھ والا انسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس پیر موجود نہ ہو تو وہ بھی اپنی زندگی کو لے کر کے ناقص اور ادھورا سمجھتا ہے، بلکہ پیر کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اس طرح سے کام نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے ایک وہ آدمی جس کے پاس پیر موجود ہے، صحیح سالم ہے، ہر کام آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں، اگر کسی بھی اعضاء کے اندر کوئی کمی پائی جائے تو پھر انسان کی طرح سے نہیں رہ پاتا ہے جس طرح سے اس کو رہنا چاہیے تھا۔ سامعین کرام، انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا عضو بنایا ہے اور وہ ہے دل۔ دل کی انتہائی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو دل موجود ہے، اگر یہ دل صحیح سالم ہے تو پھر اس انسان کے جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں سب صحیح سالم رہیں گے، صحیح طریقے سے اپنے جسم کے حصے کو استعمال کرے گا۔ لیکن یہی دل اگر بگڑ جائے، اسی دل کے اندر اگر کوئی کمی آ جائے تو پھر جسم کے جتنے بھی حصے پائے جاتے ہیں ان سے وہ غلط استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں بیان کر دیا، الا وَإِنَّ
فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا عضو پایا جاتا ہے، اگر یہ حصہ اور یہ عضو صحیح سالم رہے گا تو پھر انسان کے جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب صحیح سالم رہیں گے، درست رہیں گے۔ لیکن یہی حصہ اگر بگڑ جائے تو انسان کے جسم کے جتنے بھی حصے ہوں گے، جتنے بھی اس کے جسم کے اندر پارٹ پائے جائیں گے، وہ سب کے سب بگڑ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے دوسرے راستے پر جانے لگتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر انسان کا دل خراب ہو گیا ہے تو وہ انسان اپنے ہاتھ سے غلط استعمال کرنا شروع کر دے گا، کسی کو اپنی ہاتھ سے مارے گا یا کسی کو اپنی ہاتھ سے کوئی اور تکلیف دے گا۔ اگر انسان کا دل خراب ہو گیا ہے تو پھر انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا، اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ دے گا یا کسی کی غیبت و چغل خوری کرے گا یا اسی طرح سے ایسی بات اپنی زبان سے نکالے گا جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوگی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کا دل خراب ہوگا تب اس طرح سے الفاظ نکالے گا۔ اسی طرح سے اگر دل انسان کا بگڑ جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر طرح طرح کی خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں اس کے دل کے اندر جنم لینے لگتی ہیں، ایسی چیزیں اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جن چیزوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی غلط قدم بڑھا دیتا ہے، اپنے پیر کو اٹھا کر کے برائی کی طرف لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا پیر اٹھا کر کے برا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے پیر سے چل کر کے برا کام کرنے کے لیے وہ آدمی جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل خراب ہو چکا ہے، اس کا دل بگڑ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان شراب پی رہا ہے، اگر انسان سگریٹ بیڑی وغیرہ پی رہا ہے یا انسان زناکاری بدکاری جیسے غلط افعال کو انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا دل خراب ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کسی انسان کا دل صحیح سالم ہے، انسان کے دل کے اندر کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل صاف اور وائٹ ہے، تو پھر وہ آدمی برائی نہیں کرے گا، وہ آدمی اپنی زبان سے کسی کو غلط بات نہیں کہے گا، کسی کو گالی گلوچ نہیں دے گا، کسی کو اپنی ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائے گا اور وہ چیز استعمال نہیں کرے گا جس کو استعمال کرنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا ہے۔ تو دل کا صحیح ہونا میرے بھائی اور دوستو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دل صحیح سالم ہے تو جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب صحیح سالم رہیں گے، لیکن اگر دل بگڑ گیا تو پھر جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو صحیح سالم رہے، اس کے دل کے اندر غلط خیالات آتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے وہ برائی کرتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہہ دیا صحیح مسلم کے اندر کہ تقوی جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تقوی صرف زبان سے اگر ہم اقرار کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، تو صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ دل کے اندر، دل کی گہرائی سے ہمیں اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ زبان سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، لیکن وہی انسان اس کے دل کے اندر حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں پایا جا رہا ہے، تو وہ آدمی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے گا، ایک طرف آ کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، لیکن دل کے اندر تقوی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی دوسری طرف کسی مزار کے پاس جا کر کے، کسی پیر کے پاس جا کر کے، وہاں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹکانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر وہ تقوی نہیں پایا جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ڈر اور وہ خوف نہیں پایا جا رہا ہے جو ڈر اور جو خوف اس کے دل کے اندر پایا جانا چاہیے۔ تو حقیقت میں تقوی اسی کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر پایا جائے۔ ظاہری طور پر ایک انسان جو اپنے چہرے پر خوبصورت داڑھی رکھ کر کے چلتا ہے، اس کے پاس داڑھی موجود ہے، کرتا پیجامہ ٹوپی سب کچھ پہن کر کے جا رہا ہے،
تو ایسے آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے دل کے اندر اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے تو ایسی داڑھی اور ایسے کرتے پیجامے پر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دل کے اندر جب انسان اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور خوف پیدا کرے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ انسان ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، ہر برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ دل کے اندر، اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ تقویٰ زبان پر ہوتا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، تبھی جا کر کے ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تبھی جا کر کے غلط راستے سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ لیکن دل کے اندر اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھنا پھر ہم برائی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، میری بات کو غور سے سننا۔ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں انسان کے دل کے اندر جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے اسی کو دیکھتا ہے، انسان کے ظاہری سوٹ بوٹ کو نہیں دیکھتا ہے۔ انسان کیسا کپڑا پہن کر کے آیا ہے، کس طرح کے لباس کو پہن کر کے مسجد کے اندر آیا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، اور نہ ہی انسان کے جسم کو دیکھتا ہے کہ انسان کا جسم کیسا ہے، انسان کی باڈی کیسی ہے، انسان کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا خوبصورت یہ انسان ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ آئیے صحیح مسلم کی اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کی بناوٹ کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے جسم کی پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے جسم کے اوپر کیسا قیمتی کپڑا پایا جا رہا ہے، کس طرح کا لباس، کتنا خوبصورت، کتنا قیمتی پہن کر کے آئے ہو، اس کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا کتنا خوف اور کتنا ڈر پایا جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور پرہیزگاری کتنی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان دن کے اجالے میں اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتا ہے، اور رات کی تاریکی میں جب کمرے کے اندر تنہا اکیلا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنا اللہ رب العالمین کا ڈر پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہمیشہ چلتا پھرتا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر کتنی پرہیزگاری پائی جاتی ہے، کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ انسان نے جو اعمال کیے ہیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے، عمل صالح کا ہم نے جو ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، جو نیکیاں ہم نے بینک بیلنس کے طور پر آنے والی زندگی کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیا یہ نیکی جو ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے کر رہے ہیں، اس نیکی میں ریاکاری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، یا نیکی جو ہم کرتے ہیں خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نماز جو 5 وقت کی ہم آ کر کے مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، کیا اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ ہم مسجد کا کام کرتے ہیں تو کیا ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر جو ہے ہم یہ مسجد کا کام کرتے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں؟ یا اسی طرح سے اگر کوئی دینی اور کام کرتے ہیں تو کیا اس دینی کام کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے یا ریاکاری پائی جاتی ہے؟ یاد رکھنا، میری بات کو نوٹ کر لینا اور غور سے میری ماؤں اور بہنوں تم بھی سننا کہ اگر کوئی بھی عمل ہو تقویٰ اور پرہیزگاری سے خالی ہے تو یاد رکھنا اگر ریاکاری جیسی گھناؤنی صفت پائی گئی تو یہ عبادت ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہی عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ قبول ہے، اور اسی عبادت کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ قبول بھی کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل تھے. اللہ نے ان کو اپنا جگری دوست بنایا تھا. اپنا جگری دوست اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر صرف دو لوگوں کو بنایا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دو لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا, اپنا جگری دوست بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ اللہ رب العالمین سے آخرت کے بارے میں سوچ کر کے دعا کرتے تھے. اس آخرت کے بارے میں سوچ کر کے دعا کرتے تھے جس آخرت کے بارے میں آج ہم میں سے بے شمار مسلمان ایسے موجود ہیں جس آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں, جس آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آخرت کی سوچ اور اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی تو یہ مسجدیں نمازیوں سے خالی نہیں ہوتی, یہ مسجدیں نمازیوں سے ویران نہیں ہوتی, بلکہ اگر آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ ہوتی تو اس مسجد کے اندر ویسے ہی نمازی ہوتے جس طرح جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچ کر کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کہ اللہ تو مجھے اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا, اے اللہ تو اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچا کر کے رکھنا جس دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام آخرت کی سوچ اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ یہ دنیا کی رسوائی, دنیا کے اندر اگر ہم ذلیل ہو گئے, دنیا کے اندر اگر ہم کو رسوائی مل گئی کسی بات کو لے کر کے تو یہ چند دن کی ہوتی ہے, 2-3 دن کے اندر اگر ہماری بے عزتی ہوئی 2-4 دن 10 دن کے اندر وہ ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت کے دن جب تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں, جب سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے, اگر وہاں پر ہم کو ذلیل ہونا پڑا, رسوا ہونا پڑا تو یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ ہی اولاد کام آئیں گے. یہ مال, جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں, جس مال کو کمانے کے لیے ہم سود اور بیاج کی رعایت نہیں کرتے ہیں, جس مال کو کمانے کے لیے آج ہم دنیا کے اندر جب مال کمانے کے لیے جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو فروخت کرتے رہتے ہیں, بیچتے رہتے ہیں. اے مسلمانوں, اس بات کو غور سے سن لینا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ اس دنیا کے اندر چاہے جتنی پراپرٹی بنا کر کے چلے جائیں, چاہے جتنا زیادہ زمین یہاں پر کر کے چلے جائیں, چاہے جتنی خوبصورت بلڈنگ بنا کر کے کیوں نہ چلے جائیں, چاہے جیسی گاڑی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے لا کر کے رکھ کر کے کیوں نہ چلے جائیں, یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اولاد جن کی پرورش کرنے کے لیے آج ہم دن رات ایک کر رہے ہیں, جس اولاد کو پالنے کے لیے, جس اولاد کو پڑھانے کے لیے, جس اولاد کو بہترین تعلیم دینے کے لیے ہم نے 5 نمازوں کو ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے ہیں, یاد رکھنا یہی اولاد تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گی, کچھ بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے کہا, اللہ نے اس کے نقشے کو باقاعدہ قرآن مجید کے اندر کھینچ دیا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی اس دن قیامت کے دن وہی آدمی کامیاب ہوگا, اس آدمی کو کامیابی ملے گی, وہ آدمی کامیابی کی منزل پر پہنچے گا, جنت کو حاصل کرے گا جو اللہ رب العالمین کے پاس صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. ایسا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا جس کے اندر سیاہی نہیں پائی جائے گی. ایسا دل لے کر کے آئے گا جس کا دل بالکل پاک و صاف ہوگا, اس کے دل کے اندر برائی نہیں پائی جائے گی, اس کے دل کے اندر غیبت و چغلخوری نہیں پائی جائے گی, اس کے دل کے اندر دنیا کی اور کوئی برائی نہیں پائی جائے گی. ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آئے گا تو یہی آدمی کامیاب ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے کہا, اللہ نے ان کے نقشے کو
ان کے اس کلام کو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ذکر کر دیا تو پتہ یہ چلا کہ صاف ستھرا دل لے کر کے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کرے گا، ورنہ اگر ہم صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں گئے تو اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا میرے بھائیو اور دوستوں کہ صحابہ کرام کپڑوں سے زیادہ اپنے دل کی اہمیت کو جانتے تھے۔ یعنی جو انسان کپڑا پہنتا ہے، جو آج ہم پہنتے ہیں، آج سب سے زیادہ اہمیت ہم اپنے کپڑے کو دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مسئلہ کیا تھا کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ اپنے دل کی اہمیت کو پہچانتے تھے، اپنے دل کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمارا دل صحیح سالم رہا تو پھر یہ کپڑا کچھ کرنے والا نہیں ہے، کپڑے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ دل صحیح سالم ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر دل نہیں صحیح سالم ہے تو کتنا ہی بہتر جوڑا کیوں نہ پہن لیں، کتنا ہی بہتر کپڑا کیوں نہ پہن لیں، یہ کامیابی اس سے نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کپڑوں کے ذریعے سے کامیابی مل جاتی یا جسم کو خوبصورت بنا کر کے کامیابی مل جاتی تو یاد رکھنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ بلال حبشی بالکل کالے کلوٹے تھے، ان کا جسم بالکل سیاہ تھا، ان کا جسم کالا کلوٹا تھا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ بلال حبشی سے اللہ رب العالمین خود محبت کرتا تھا، خود مانتا جانتا تھا۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ خوبصورتی ان کے جسم میں نہیں تھی، وہ کالے کلوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کے فرشتے جبریل امین ان کو لے کر کے جاتے ہیں معراج کرانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ میرے سامنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ وہ بلال جس کا اتنا مقام و مرتبہ کی جنت میں اللہ رب العالمین نے پہلے گھر تیار کر دیا، ابھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر اپنے قدم کو رکھ کر کے چل رہے ہیں، اور ان کے قدم کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جنت میں سنا رہا ہے، جنت میں باقاعدہ دکھا رہا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو بہت خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی تھی۔ ایسی تقوی اور ایسا پرہیزگاری ان کے اندر پایا جاتا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ دنیا کے اندر رہ کر کے جنت کو خرید لیا تھا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا ہی کے اندر جنت بنا دیا تھا کہ اے بلال تمہارے لیے ہم نے جو ہے جنت تیار کر رکھا ہے، بس مرنے کے بعد تم کو جنت ہی کے اندر جانا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کے جسم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم جب اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں گے تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دل کو جب انسان پاک و صاف رکھے گا تو وہ ایمان سے بھی محبت رکھے گا کہ میں ایمان لے کر کے آیا ہوں، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین ہے، تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے گا۔ لیکن اگر انسان کا دل پاک و صاف نہیں ہے تو وہ انسان اللہ رب العالمین کو اس طرح سے نہیں یاد کرے گا جس طرح سے ایک وہ انسان یاد کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، اپنے دل کو بالکل پاک و صاف رکھو۔ اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کینہ، کپٹ یا کسی قسم کی عداوت و دشمنی ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا جب ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے ماتھے سکڑنے لگتے ہیں، ان کے ماتھوں پر شکن آ جاتا ہے۔ لیکن اسی جگہ پر اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کی جائے یا دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں باتیں کی جائیں تو وہ آدمی انتہائی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر انتہائی زیادہ خوشی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فرمان کو یاد کر لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے
کہ جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائے, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا ہو, قرآن کی باتیں کی جا رہی ہو, حدیث کی باتوں کو پیش کیا جا رہا ہو, تو ایسے انسان کو ضرور ضرور اس جگہ پر آنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا چاہیے. جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے گا, اگر اس کے دل کے اندر کمی پائی جائے گی, اگر اس کا دل بگڑا ہوا ہوگا, تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اسلام کے لیے, دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے, اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دھیرے دھیرے اپنے دل کو صحیح کر لیتا ہے اور سیدھے راستے پر چلا آتا ہے. تو آج جو انسان کا دل بگڑا ہوا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لیا, یعنی اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. آدھا گھنٹہ خطبہ دیا جائے اور اس آدھا گھنٹہ کے خطبے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, جبکہ ہفتے میں صرف ایک دن آتا ہے, اور ایک دن کے اندر اگر انسان چاہے تو ٹائم دے کر کے اذان سے پہلے آ سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں, قرآن و حدیث کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتا ہے. لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ یہ مسلمان جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں, ہم نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں, اور جب قرآن و حدیث کی بات سننے کی آتی ہے تو فوراً پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. آپ ذرا چلیے صحابہ کرام کی مجلس کو دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے کتنا زیادہ بے چین رہا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام پریشان رہا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی باتوں کو پیش کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حدیث کی باتوں کو پیش کریں. صحابہ کرام لگے رہا کرتے تھے, لیکن آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں کہ ہم قرآن کی باتوں کو اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے بھائی اور دوستو, جب سنیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارا دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا, ہمارا دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا, ہمارے دل کے اندر سختی آتی چلی جائے گی, اور ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے, دین سے دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا ہے اور پھر سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے, تبھی جا کر کے ہمیں اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اسی طرح سے انسان کا جو دل بگڑتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر بہت ساری آرزوؤں کو اور بہت ساری تمناؤں کو پال کر کے رکھتا ہے. بہت زیادہ اپنے دل کے اندر آرزو اور تمنا پال کر کے رکھتا ہے کہ ہم کو یہ چیز حاصل ہو جائے, ہم کو یہ چیز حاصل ہو جائے. جنت حاصل کرنا چاہے گا لیکن عبادت نہیں کرنا چاہے گا. اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم کو روزی دے, لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہے گا. تو ایک انسان آرزو اور تمنا اپنے دل کے اندر پال کر کے رکھتا ہے کہ ہم کو جنت مل جائے گی, اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کو راضی کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو, یعنی اس کی جنت کو جو اللہ نے بنا رکھا ہے, اس کو حاصل کر لے جائے, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ بھی کر کے حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے. تو صرف آرزو اور تمنا اپنے دل کے اندر پال کر کے رکھتا ہے, اس سے بھی انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. کیوں؟ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ آرزو اور یہ تمنا جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ کہ یہ شیطان انسان کے دل پر اٹیک کرتا ہے, شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا رہتا ہے, انسان کے دل کو ورغلاتا رہتا ہے, اور اس کے دل کے اندر طرح طرح کی تمناؤں کو, طرح طرح کی آرزوؤں کو, طرح طرح کی خواہشات کو پیدا کرتا رہتا ہے. اور وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تجھ کو یہ چیز مل جائے گی, آسانی کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھ کو جنت مل جائے گی, تو
ایمان لے کر کے چلا آیا ہے، تو اللہ رب العالمین پر اور نبی پر ایمان رکھتا ہے، اور تجھ کو جنت ملے گی، تجھ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو تمنا پیدا ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، وہ کہتا ہے تم بیٹھے رہو، تمہاری ساری چیز جو ہے مکمل ہو جائیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ آرزو اور یہ تمنا شیطان انسان کے دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کے بارے میں سمجھ لیتا ہے کہ اب میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا، اب مجھ کو جنت ملنے والی ہے، یا اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ ہو گیا، تو شیطان اس آدمی کو گمراہ کر کے جو اس کا مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کریں گے تب تک ہم کو جنت مل نہیں سکتی ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین نے جو چیزیں فرض کی ہیں ہمارے اوپر ان کو کریں گے نہیں تب تک ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکیں گے۔ جب تک اللہ رب العالمین نے ہم کو جس برے کام کے کرنے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان برے کاموں سے اگر ہم اپنے آپ کو روکیں گے نہیں تب تک جنت ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ جب تک ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑیں گے نہیں، نیکی کی طرف دوڑیں گے نہیں، تب تک ہم کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ وہ آدمی جو مومن ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو ورگلا کر کے انسان کو بہکا کر کے سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، یا اللہ کی عبادت و بندگی سے موڑنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے۔ تو شیطان جو انسان کے دل کے اندر طرح طرح کی تمنائیں اور آرزویں پیدا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اپنے دل کو مضبوط بنانا ہے، اپنے دل کو جو ہے صاف ستھرا بنانا ہے، اور شیطان کے ورگلاوے میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے یہ چند لمحے کی زندگی ہے، اور بالکل آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آخرت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دنیا کی زندگی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر ہم اس آخرت کی زندگی کو ہم نے معمولی سی زندگی میں عیش و عشرت کر کے برباد کر دیا تو یاد رکھنا ہم سے بڑا بدنصیب اور ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ کامیاب انسان وہی ہوگا جو آدمی اس دنیا کی زندگی کو بس معمولی سی زندگی سمجھ کر کے چلتا ہے، یہ سوچ کر کے چلتا ہے کہ یہاں تو ہم کو ٹریننگ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہاں پر ہمارے امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے بھیجا ہے، ہم کو اس ایگزام کی تیاری کرنا، امتحان کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت میں جا کر کے ہم کو اس کامیابی سے دوچار ہونا پڑے گا، ملے گی وہ کامیابی۔ اس طرح کی سوچ رکھ کر کے اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا ہے تو وہ کامیاب رہے گا، اور اس انسان کا دل بھی سیدھے راستے پر رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے تیسری چیز انسان کے دل کو خراب کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگوں سے ملنا جلنا، بہت زیادہ جا کر کے غلط مجلسوں میں ملنا جلنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی مجلسوں میں نہ جائیں، یعنی ایسی مجلس جس جگہ پر برائی ہو رہی ہو، یا ایسے دوست کے ساتھ جا کر کے ملنا، ایسے دوست کے ساتھ جا کر کے رہنا جو دوست آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایک دوست آپ کا ایسا ہوگا جو شراب پیے گا تو وہ دوست آپ کو نماز کی تعلیم نہیں دے گا، وہ دوست آپ کو شراب پینے کی تعلیم دے گا۔ جو دوست جو ہے سگریٹ بیڑی پیے گا وہ دوست آپ کو سگریٹ اور بیڑی پینے پر مجبور کرے گا۔ جو دوست زناکاری و بدکاری کرے گا تو وہ آپ کو زناکاری اور بدکاری کی طرف بلاتا رہے گا۔ جو دوست اور جو ساتھی سودی لین دین کرے گا، اگر آپ اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بھی سودی لین دین کرنے پر مجبور کرے گا یا اس کی تعلیم دے گا۔ یا اسی طرح سے وہ آدمی جو ایک متقی انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک پرہیزگار آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو وہ
وہ آدمی آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے گا، وہ نمازی ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے گا، وہ آدمی اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو وہ تم کو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دے گا، وہ آدمی برائی سے بچ کر کے رکھتا ہے تو آپ کو بھی برائی سے بچا کر کے رکھے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیے، لیکن خیال کر کے بیٹھنا، اچھے لوگوں کی مجلس میں اگر انسان بیٹھتا ہے تو اس کا دل جو ہے اور بہتر ہو جاتا ہے، اس کا دل سفید ہو جاتا ہے، اس کے دل کو اللہ رب العالمین بہتر بنا دیتا ہے۔ لیکن وہ جب غلط جگہوں پر جاتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا لگا رہتا ہے، غلط مجلسوں میں جاتا رہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل بگڑ جاتا ہے، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پوری برائیاں جو اس دوست کے اندر پائی جاتی تھی، اس ساتھی کے اندر پائی جاتی تھی، وہ پوری کی پوری برائیاں اس انسان کے دل کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آدمی گمراہ ہو کر کے چلتا رہتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو غیروں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، غیروں کے ساتھ جا کر کے کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ آدمی ظاہر سی بات ہے غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کام کے کرنے پر مجبور کرے گا اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، جو باتیں میں بول رہا ہوں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ یہ خواتین حضرات کے لیے بھی ہے۔ ایسی مجلس کا آپ انتخاب کیجئے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے جو آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرے، ایسے دوست کے ساتھ دوستی کیجئے جو آپ کو قرآن کی تعلیم دے، آپ کو حدیث کی تعلیم دے، تب جا کر کے آپ کا دل پاک و صاف رہے گا اور آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی سے نوازے گا۔ لیکن اگر غلط لوگوں کی دوستی کو اختیار کر لیا تو یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی تو ہر انسان کی کٹ جائے گی، ہر انسان کی کٹے گی، چاہے کوئی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا غریب کیوں نہ ہو، روڈ پر کوئی کیوں نہ جا کر کے سوتا ہو اور بہترین محل کے اندر، بہترین بلڈنگ کے اندر کیوں نہ رہتا ہو، ایک آدمی جو معمولی کھانا کھاتا ہو، ایک آدمی جو اسٹینڈرڈ کھانا کھاتا ہو، ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی طرح سے کٹ جائے گی۔ کسی کی زندگی دکھ میں کٹے گی تو کسی کی زندگی سکھ میں کٹے گی، لیکن یاد رکھنا اس دنیا کے اندر جس نے دکھ جھیل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا وہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ اور وہ آدمی جو بہترین بلڈنگ میں رہتا تھا، اچھے کھانے کو کھاتا تھا، بہترین گاڑی لے کر کے چاروں طرف گھومتا رہتا تھا لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا رہتا تھا، ایسا آدمی دنیا کی تو رنگینیوں کو اس نے حاصل کر لیا، دنیا کے اندر اپنے نام کو کما لیا، لیکن آخرت میں ایسے آدمی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملنے والا ہے، ایسے آدمی کو کچھ نہیں ملے گا، وہاں پر اس انسان کو پچھتانا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، تبھی جا کر کے انسان کا دل باقاعدہ اللہ رب العالمین سفید کر دے گا، اس کا دل بہتر کر دے گا، اسلام کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین کھول دے گا۔ اسی طرح سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال پوچھا، ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات اور کامیابی کس میں ہے؟ نجات اور کامیابی کس میں ہے؟ کیا میں کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا؟ کس کے کرنے کی وجہ سے مجھے کامیابی ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی کہ اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، املک علیکا لسانک، کہ اے عقبہ بن عامر تم اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ زبان، یہی زبان جس سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اگر ہم نے اس زبان کا غلط استعمال کیا، کسی کی غیبت و چغل خوری کی، کسی کو برا بھلا اس زبان سے کہا، کسی کو گالی گلوچ اس زبان کے ذریعے سے دیا، تو یاد رکھنا یہی زبان کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، یہ زبان، یہ انسان اس زبان کے ذریعے سے فلاں آدمی کو گالی دے رہا تھا، یہ انسان اس زبان کے ذریعے سے فلاں آدمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، یہ انسان اس زبان کے ذریعے سے غیبت کر رہا تھا فلاں آدمی کی، تو یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن اس زبان کا ہم نے اگر صحیح استعمال کر لیا، صحیح طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کیا، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، جب بھی اپنی زبان کو استعمال کیا تو صحیح طریقے سے استعمال کیا، اچھی باتیں اپنی زبان سے کی، تو یہی زبان ہمارا معاون اور ہمارا مددگار بن کر کے اللہ سے کہے گا کہ اللہ، اس آدمی نے زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا تھا، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزوں کو اگر انسان لازم پکڑ لے تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، جس میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا وہ زبان ہے کہ زبان کی حفاظت کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، کہ اپنے گھر کو ہی کافی سمجھے، یعنی بیجا ادھر ادھر گھومنے کی کوشش نہ کرے، جب بھی
ड्यूटी से आए, कहीं पर काम कर रहा हो तो वो अपने घर में बैठ करके कुछ वक्त अपने बाल बच्चों के साथ भी दे, अपनी बीवी के साथ भी दे, अपनी माँओं और बहनों अपने बाप के साथ भी दे। ऐसा ना करे कि 8 घंटा 10 घंटा जाकर के ड्यूटी करे और उसके बाद जब अपने घर पर आकर के पहुंचे तो चंद मिनट के बाद फ्रेश होने के बाद गाड़ी ले और घूमने टहलने के लिए निकल जाए। ये तरीका नहीं। तरीका ये है कि आप अपने घर के अंदर बैठ करके अपने बाल बच्चों, अपनी औलाद और इसी तरह से जितने भी फैमिली मेंबर पाए जाते हैं आपके घर के अंदर, उनको थोड़ा नसीहत कीजिए, उनको समझाइए, कुरान और हदीस की बातें समझाइए, उनके सामने बैठिए, उनके रहन सहन को देखिए, कोई कमी उनके अंदर पाई जाती है आप टोकते रहिए, उनकी इस्लाह हो जाएगी। हाँ, जरूरत पड़े तो आप निकल सकते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, कुछ भी लाना है तो ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप घर ही को लाजिम पकड़ करके बैठ जाएं, घर से बाहर ना बैठे। कहने का मकसद ये है कि घर से बाहर जब भी जाएं तो किसी काम के लिए जाएं, कोई काम किसी से हो तभी जाएं, वरना अपने घर को लाजिम पकड़े। तो अगर कोई इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करता है और अपने घर को लाजिम पकड़ता है तो ऐसे आदमी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दे दिया कि वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की, उनमें से आखिरी चीज यह है वब की अला खतीयतिक, कि इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर जो भी गुनाह किए हैं, जो भी गुनाह आपसे आपकी जिंदगी में हो गया है, तो उन गुनाहों पर नादिम होकर के, शर्मिंदा होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगते रहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश के बारे में दुआ करते रहिए। आपसे अगर दिन के उजाले में या रात की तारीकी में गुनाह हुआ है, वो गुनाह ऐसा है जिसको घर के कोई लोग नहीं जानते हैं, आपका बाप नहीं जानता है, आपका बेटा नहीं जानता है, आपकी मां नहीं जानती है, किसी को भी उस गुनाह के बारे में इल्म नहीं है। लेकिन याद रखना, दुनिया के अंदर आपका बाप तो नहीं जानता है, आपका बेटा तो नहीं जानता है कि मेरा बाप क्या गुनाह कर रहा है, आपका बेटा क्या गुनाह कर रहा है, आपके बाप को नहीं मालूम है। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब कुछ इल्म है। तो अपने गुनाह को सामने रखते हुए तन्हाई में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, अल्लाह तो इन गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह अपने दामन को खोल करके बैठा हुआ है कि आए कोई गुनहगार बंदा मेरे दरबार में आकर के मुझसे माफी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह तो ऐलान करता है, रात के आखिरी पहर में आकर के कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसकी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हूं। कौन है जो अपनी गुनाहों की बख्शिश मुझसे तलब करे, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। तो अल्लाह की जात ऐसी जात है जो अपने बंदे को हर वक्त तैयार कर माफ करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगना चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर किसी इंसान के अंदर हो गई, अपने घर को लाजिम पकड़ना और अपनी ज़बान की हिफाजत करना और इसी तरह से तन्हाई में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने दिल की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को दिल को सही तरीके से यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जो भी बातें पेश की है, पहले हमको उस बात पर और उसके बाद आप लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।